افغان حکمرانوں کی بڑی کرپشن بے نقاب 20 سالہ افغان جنگ اور تعمیر نو کے بارے میں خصوصی امریکی انسپکٹر جنرل کی رپورٹ جاری۔ سال 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144.7 ارب ڈالر مختص کیے، لیکن 137.3 ارب ڈالر خرچ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے۔ افغان سیکیورٹی فورسز 90 ارب ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکی۔ افغان فورسز کے لیے 1047 گاڑیاں اور ہزاروں عسکری آلات خریدے گئے، 4,27,300 ہتھیار اور 162 طیارے فراہم کیے گئے۔ امریکہ کا وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان۔ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس ماڈورو کی گرفتاری کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی فوج نے آپریشن کر کے کراکس سے 45 اہلکاروں کے ساتھ نکولس کو باہر نکالا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسا حملہ نہیں دیکھا گیا۔ مادورو پر کرمنل چارجز، قاتل کے ذریعے منشیات امریکہ بھیجنے کا الزام لگا دیا۔ وینزویلا کے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا کی فوج تیار تھی، لیکن ہم نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اگر کچھ ہوتا تو ہم دوسرے حملے کے لیے بھی تیار تھے۔ مادورو بہت ظالم ہے، اس نے کئی لوگوں کو قتل کرایا۔ حملے کے بعد وینزویلا کی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز ملک کے عبوری صدر مقرر۔ ڈیلسی روڈریگز کا کہنا ہے کہ وینزویلا کو کسی ملک کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ وینزویلا اپنے دفاع اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ وینزویلا اپنے قدرتی وسائل پر کسی بیرونی قبضے کو قبول نہیں کرے گا۔ وینزویلا کے گرفتار صدر اور اہلیہ نیو یارک منتقل۔ امریکی عدالت نے فرد جرم بھی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کارروائی عدالتی وارنٹ پر عمل درآمد کرانے کے لیے کی گئی۔ وینزویلا پر امریکی کارروائی کے بعد چین کا رد عمل۔ امریکہ وینزویلا کو غیر مستحکم نہ کرے۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وینزویلا کنٹرول کرنے کے بیان کے خلاف دنیا بھر میں شدید احتجاج۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرین کے وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے نعرے لگائے گئے۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر بھی ریلی، ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس میں بائیں بازو کے مظاہرین کی امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایتھنز میں ہزاروں افراد نے مادورو کی گرفتاری کے خلاف مارچ کیا۔ روم میں اٹلی کے شہریوں اور ارجنٹینا، کولمبیا میں بھی امریکی آپریشن کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ چین۔ بیجنگ میں نائب وزیر اعظم کی چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم ڈینگ شوئے سے ملاقات ہوئی۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ چین کی جانب سے پاکستان کی چین کے بنیادی مفادات پر مسلسل حمایت کو سراہا گیا۔ بیجنگ میں ہی ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حاجی حسن کا اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ گلگت بلتستان میں برزل پاس میں برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سپاہی مشین آپریٹر شہید۔ آئس پی آر کے مطابق برزل پاس میں برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا۔ شہید ہونے والوں میں کیپٹن عظمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر شہری عیسیٰ شامل ہیں۔ 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور اور سپاہی رضوان کا تعلق اٹک سے تھا، جبکہ شہید مشین آپریٹر عیسیٰ کا تعلق استور سے تھا۔ برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن عصمت کی زیر نگرانی جاری تھا۔ لوگ جب لاہور سے کراچی آتے ہیں تو کہتے ہیں لاہور کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کراچی کو اس کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا 21 سال ہو گئے، پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا۔ چاروں صوبائی حکومتیں ملکی وسائل کو آؤٹ سورس کر رہی ہیں۔ حیدرآباد کے عوام نے MQM کو مسترد کر دیا۔
اور وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ علم، شعور اور جدوجہد سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مراد علی شاہ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کنوکیشن سندھ چیپٹر تقریب سے خطاب۔ کہا، نوجوان ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ طلباء آج جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، قربانی اور مستقل مزاجی کی گواہی ہے۔ پاکستان سین طاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے لیے اقدامات کرے گا۔ بھارت کی جانب سے سین طاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا، بھارت اپنے ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردوں کے کر کے عدم استحکام کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کا دہشت گردی کو فروغ دینے اور پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونا عالمی سطح پر دستاویزی حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادیو کا کیس بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ پاکستان کا یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ ترجمان نے کہا، پاکستان یمن میں دیر پا امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ۔ امریکی اخبار نے مودی سرکار کی اقلیتوں سے تعصب کو بے نقاب کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کے حالات بھی بدترین ہیں۔ مودی حکومت فاشسٹ ہے اور صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے۔ بی جے پی حکومت اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیاز برت رہی ہے۔ مودی کے دور میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ بھارتی سیکولرزم کا دعویٰ بے نقاب ہو چکا۔ مسلمانوں کو رہائش، ملازمت، تعلیم، ووٹنگ میں امتیازی سلوک کا سامنا۔ عیسائیوں پر جبری مذہب کی تبدیلی کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں برزل باس پر برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سپاہی مشین آپریٹر شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق برزل پاس میں برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا۔ شہید ہونے والوں میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر شہری عیسیٰ شامل۔ 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور اور سپاہی رضوان کا تعلق اٹک سے تھا، جبکہ شہید مشین آپریٹر عیسیٰ کا تعلق استور سے تھا۔ برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن عصمت کی زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کی 7 جنوری کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس تحریک تحفظ پاکستان نے دعوت پر شرکت سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار تحریک تحفظ پاکستان کو دیا۔ مذاکرات اسی پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ کانفرنس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، قاف لیگ، پی اے پی، اے این پی سمیت دیگر جماعتیں مدعو ہیں۔ کراچی جانے کا مقصد کارکنوں کو متحرک کرنا ہے۔ لاہور کا دورہ عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، پشاور کو ترقی دیں گے، تاہم لاہور جیسی نہیں جہاں جلد سے جلوس کرنے پر پابندی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہم نے عوام کو تبدیلی برپا کر کے دکھانی ہے۔ سہیل آفریدی کو کراچی آمد پر وزیر اعلیٰ کا پورا پروٹوکول دیں گے۔ عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، سہیل آفریدی کو برگر بھی کھلائیں گے اور کراچی کی روایتی اجرک پہنائی جائے گی۔ نفرت کی آڑ میں کراچی کو برا دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر شہر کی روشنیاں بحال کی جا رہی ہیں۔